اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی کلاس آؤ قرآن سمجھیں اس کے سبق نمبر 4 اور پہلے حصے میں خوش آمدید اور مبارکباد کے انشاءاللہ آج کی اس ایک کلاس میں ہم جس میں اکٹھے ہوئے ہیں تو صرف ایک کلاس کے اندر ہم 3000 سے زائد قرآن میں آنے والے الفاظ آج سیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کتاب کے اندر قرآن میں آنے والے تقریباً 15,000 کے قریب الفاظ کی سے ہماری واقفیت ہو جائے گی۔ 15,000 مرتبہ جو الفاظ آئے ہیں دہرائی کے، تو دیکھیے یہ اللہ کے فضل سے ہے کہ کتنی آسانی سے اور تیزی سے ہم آگے بڑھتے ہوئے قرآن میں آنے والے الفاظ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے لیے تھوڑی سی کوشش بھی کریں اور اپنی پریکٹس کریں، اور کلاس کے بعد قرآن کو اٹھائیں اور جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ان کو اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور اس کو ایک دلچسپ سی آپ سمجھ لیں، ایک گیم سمجھ لیں، ایک ایکٹیویٹی سمجھ لیں، ایک مشغلہ بنا لیں کہ آپ کو مزہ آئے، آپ کا جب دل چاہ رہا ہو اس وقت آپ اس کو کریں اور اللہ کے کلام کو اس طرح مزے سے سیکھیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس کو مکمل کریں گے، اور گرامر میں انشاءاللہ وہ جو ہماری بہنوں کا گلہ ہے کہ جی آپ ابھی تک مذکر کی باتیں کر رہے ہیں، ہوا ہی پڑھاتے جا رہے ہیں، تو کچھ مؤنث کے حوالے سے بھی بات کیجیے۔ تو آج انشاءاللہ مؤنث کیسے بنتی ہے، اس کی الفاظ اور ان کی جمع اس حوالے سے، اور آج کا نقطہ تعلیم، اور انشاءاللہ اس طرح سے ہم صرف 1 گھنٹے کی اس کلاس میں 3000 سے زائد مرتبہ قرآن میں آنے والے الفاظ کو جان پائیں گے۔ تو بس پوری توجہ سے، شوق سے سب کام چھوڑ کے اور محبت سے بیٹھ جائیے تاکہ آپ کی اس نشست میں ہی آپ زیادہ تر چیزیں خود بخود سیکھ جائیں۔ تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ 44 الفاظ کی مدد تک اب آج کی کلاس کے بعد ہم انشاءاللہ 15,000 بار قرآن میں آنے والے الفاظ کو سیکھ چکے ہوں گے۔ تو چونکہ ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی ہوئی ہے تو میں ابھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت چلے گی، اور ریکویسٹ آپ سے یہ ہے، تو آپ نے سورہ فاتحہ کے اندر ابھی دیکھا تو امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں فیملیئر لگیں، آپ کو پتہ ہے اور اس کے بارے میں کانسیپٹس کچھ پتہ ہے، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں جو آیہ مبارکہ ہے اس سے آگے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں گے وہی طریقہ پہلے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان الفاظ کا سٹرکچر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اہدنا، اور یہ اہدنا ہدایت دے ہمیں، نہ ہمیں، اہدنا ہدایت دے ہمیں، تو یہ آپ کو یاد ہے نا، ہم نے نا کا پڑھا بھی اسی کا، نا اہدنا ہدایت دے ہمیں۔ تو یہ اہدی کا لفظ جو ہے اس کی فیملیئرٹی دیکھیں نا، ہدایت کے لفظ سے بھی ہو رہی ہے، اردو میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں، تو ہمیں ہدایت دے۔ اسی طرح لفظ ہدایہ اور ہدن یہ بھی قرآن میں آتا ہے، تو اس کو دونوں صورتوں میں کیا کہیں گے؟ ہدایہ یا ہدن۔ کیا ہے؟ ہدایت، راستہ دکھا اور راستہ چلا، کہ خالی راستہ ہم دیکھیں ہی نہیں بلکہ اس پر اے اللہ تو ہمیں چلا بھی دے۔ تو اہدنا ہدایت دے ہمیں، نہ ہمیں جمع کا صیغہ اس کے اندر ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اہدنا ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت کہاں ہے؟ قرآن ہدایت ہے، قرآن ہادی ہے، کیونکہ خود قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سو اللہ سے ڈرنے والوں کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے اور لوگوں کو اس سے ہدایت ملتی ہے، تو اس ہدایت کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی مانگیں، اور اس کے لیے یہ لفظ دیکھیں کتنا پیارا، ہم کہتے ہیں اہدنا، تو ہمیں ہدایت دے، کس چیز کی ہدایت دے؟ صراط، تو یہ جو صراط ہے الف لام اس کے ساتھ لگا نا، تو اب یہ الف لام ذرا مجھے بتائیں، ہم نے کیا کہا کس چیز کی نشانی ہے؟ بالکل اسم کی نشانی ہے،
بالکل ٹھیک ہو گیا, زبردست ماشاءاللہ. سسٹر فوزیہ کہہ رہی ہیں پراپر ناؤن کی, تو بالکل یہ وہ والا الف لام یہاں پر لگا ہے. تو راستے کی, ٹھیک ہے جی, صراط راستے کی, تو اس کی راستہ ہو گیا. اور راستہ کون سا؟ آگے جو الف لام اور المستقیم لکھا ہوا ہے وہ اس راستے کے بارے میں بتا رہا ہے, المستقیم. تو یہ المستقیم جو ہے سیدھا, ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں اس کو یاد رکھنے کے لیے کس ریفرنس سے آپ یاد رکھنا چاہیں گے؟ کوئی مستقیم کے لفظ سے کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ جنہوں نے میتھس پڑھا ہوا ہے, حساب ریاضی پڑھا ہے, اس میں ہم ایک کچھ کرتے ہیں, کچھ جیومیٹری کے اس کے اندر, تو کون سا خط ایک ڈرا کرتے ہیں؟ خط مستقیم, اسٹریٹ لائن, جسے اب تو ظاہر ہے اب بہت زیادہ میتھس میں لوگ پڑھتے ہیں میتھمیٹکس, بٹ خط مستقیم, تو آپ کو یاد ہے نا خط مستقیم کیا ہوتا تھا؟ سیدھا خط, سیدھی لائن. تو اس سے آپ مستقیم کو یاد رکھ لیں, یہ کیا ہے؟ سیدھا, مستقیم سیدھا. تو یہاں صراط المستقیم ہے, تو یہاں خط مستقیم نہیں ہے, وہ سیدھی لائن تھی. ہم اس کو کیا کہیں گے؟ سیدھا راستہ, سیدھا راستہ. تو ہم نے اللہ سے ہدایت کس چیز کی مانگی ہے؟ ہم نے کہا اے اللہ ہدایت دے ہمیں, اہدنا ہدایت, ہمیں ہدایت دے صراط المستقیم کی, سیدھے راستے کی. تو اب یہ دیکھ لیجئے الف لام یہاں پر وہ خاص کرنے کے لیے آیا, معرفہ والا, جیسے دا کی صورت میں آتا ہے. تو وہ الحمدللہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے, آپ نے بتا بھی دیا کہ ہم نے یہ چیز سیکھ لی ہوئی ہے. تو ہم جو سیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپلائی بھی کریں. تو آئیے جب بھی ہم کوئی آیہ مبارکہ سیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس ہماری دعا کو پورا کر دے, سیدھے راستے کی ہدایت دے دے, زندگی کے ہر کام میں ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ہم ٹیڑھے راستے پر نہ چلیں, اور دکھا اور پھر اس پر ہمیں چلنے کی توفیق دے. تو پہلے تو تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنا دیا, تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس سے اور ہدایت مانگتے ہیں. اب تو کیا کر, ہمیں نماز پڑھتے وقت, نماز کے بعد کوئی کام کر رہے ہو, گھر میں, باہر, کہیں اس کلاس میں بیٹھے ہیں, دوستوں سے بات کرتے ہوئے, بازار میں, اور خاص طور پر جب شیطان مختلف وسوسے ہمارے ذہنوں میں ڈالے اور ہم کھڑے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوں, تو ان سارے معاملات کے وقت تو ہمیں ہدایت عطا فرما کہ اگر ہم تیری نعمتیں دیکھیں کسی کے اوپر تو ہم تیرا شکر ادا کریں اور الحمدللہ کہیں, اور ہم نظر بھی جو ہے احتیاط سے اٹھائیں. تو گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے, تو وہ ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اور ہدایت اگر زندگی میں ہم نے لینی ہے, اللہ سے مانگ تو رہے ہیں, زندگی میں لانے کے لیے کہاں سے ملے گی ہدایت؟ تو وہ تو ملے گی قرآن کو پڑھنے سے. لیکن ایک یہاں پر بات یاد رہے, ایسے نہیں جیسے آپ کے سامنے فرینچ لینگویج پڑھی جائے جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئے, تو اس طرح تو ہدایت پانا مشکل ہو جائے گا نا. تو جس کتاب سے ہدایت ملتی ہے, جو کتاب خود کو ہدایت کہتی ہے, تو وہ کتاب جو ہے نا, اچھا جی ٹھیک ہے بردر, ڈاکٹر نثار صاحب ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر چیٹ باکس کو بند کر دیں تو ٹھیک ہے جی, ہم اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں. اوکے, تو ہدایت ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھ, قرآن میں ہدایت ہے نا, لیکن تب جب ہم ہدایت قرآن کو سمجھیں اور پڑھیں اور پھر ہمیں سمجھ آ رہی کہ اچھا اب یہ بات کہی جا رہی ہے, ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اور پھر کہاں سے ہدایت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں, اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے اور ساتھ احادیث کو بھی سمجھنا ہے, اللہ کے نبی کی بات بھی سمجھنی ہے تاکہ ہم ہدایت کے راستے پر چل پڑیں. اب جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ دیکھیں, ہر نماز میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم نماز میں کھڑے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تلاوت, تو جہری نمازوں میں ہم تلاوت سن رہے ہیں, اس سارے کے باوجود سمجھ کچھ نہیں آ رہی. تو پھر ہدایت کے لیے شرط کیا طے ہوئی؟ اس کے لیے شرط یہ طے ہوئی کہ قرآن کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے. آئیے ایسے گزرتی جا رہی ہے, کتاب کو سن رہے ہیں, نہ اس کا پتہ چل رہا ہے, نہ اللہ کی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے, اور کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں اس اتنی عظیم الشان کتاب کے ساتھ جو اللہ رب العزت کا کلام ہے. عام کتابوں کو سمجھنے کے لیے اتنی محنت کی ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے کوئی زندگی میں بس ٹھیک ہے پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو صحیح ہے, اور یہی سمجھ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی پڑھ لیا تو وقت نہیں, بلکہ یہ ایک ایمرجنسی ہے ہر مسلمان کے لیے, ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے.
تو ہدایت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ہدایت کی ضد ہے ضلالت. تو اب اپوزٹ یعنی تو وہ کب ہوگی؟ جب ہم قرآن و حدیث کے بارے میں شک کریں، غلط خواہشات غلط کاموں میں لگ جائیں اور دنیا آخرت برباد کریں. تو ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں سیدھے راستے پر چلنے کی، اور یہ اچھی عادت بھی ہم اپنا لیتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم نے 9 عادتیں سیکھی تھیں، آج 10ویں. ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. اور طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے نہیں کہ بس خالی دعا کی، بلکہ صحیح راستہ معلوم کرنا. اسی لیے کہا گیا قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو صحیح راستہ پتہ چلے گا، پھر اس پر چلنے کی توفیق کی دعا کرنا. تو اس طرح سے کوشش کر کے اس کو چلنا. تو اب آپ کی باری ہے. الحمدللہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیے، بڑی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے، کتنی ہولسم ہے. اہدنا الصراط المستقیم پورا خلاصہ ہے، جان ہے سورہ فاتحہ کی، کہ ہدایت کی دعا مانگی جا رہی ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اور اگلی آیہ مبارکہ میں پھر ہم دیکھیں گے بھی کہ وہ راستہ کون سا ہے، کن کا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے اس کا پریمبل کے طور پہ اللہ رب العزت کے ہاں تعریف کی اور اللہ کی خصوصیات اور اس کی صفات کا ذکر کیا. اور اب ہم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں. تو علم کا وقت یاد رکھیں، شروع کی کلاسز میں ریپیٹ کرتا رہوں گا. پڑھائیے یعنی سکھائیے ایک دوسرے کو. اگر اکیلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو اتنا اونچا پڑھیے کہ آپ کے کانوں میں آواز پڑے، اور اگر کسی کے ساتھ ہے تو الحمدللہ، اس سے تو بہتر کوئی بات ہی نہیں ہے. اور کچھ نہ ہو تو آئینے سے بات کر لیجئے، تو انشاءاللہ پھر ہمیں اس طرح سے یہ اچھا یاد رہے گا. تو ہاں، اور میں اکثر یہاں لکھا بھی ہوتا ہے اکتب یا اکتبو، کہ لکھیے بھی. لکھنا بھی ایک بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو راستہ جس کے لیے ہم نے اللہ رب العزت سے کہا کہ سیدھا راستہ ہے اللہ، تو اس کی ہمیں ہدایت دے، تو اس کو ایلیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے. اور یہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. راستہ صراط تو بھی آپ نے پیچھے پڑھ لیا، ٹھیک ہو گیا. تو وہاں پہ وہ خاص راستے کا ذکر تھا، تو یہاں پر بھی آ گیا راستہ کون سا؟ وہ سیدھا خاص راستہ. اور کن کا؟ الذین. اب یہ اللہ زینہ کا جو لفظ ہے، اللہ زینہ کا قرآن میں 1000 سے زائد بار آیا ہے، 1080 ٹائمز. صرف ایک لفظ آپ یہ سیکھ لیں، اللہ زینہ، ان لوگوں کا، وہ لوگ جو. اور اس کو یہیں سے ریفرنس سورہ فاتحہ آپ سب کو آتی ہے، اس کو ریفرنس یہ بنا لیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ قرآن کھولا کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ سے کہا نا 1000 مرتبہ آیا قرآن میں، تو اگر 600 صفات ہے تو یہ بنتا ہے ایوریج، یہ بنتی ہے 1 سے 2 مرتبہ ہر صفحے پر. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک رینڈملی پیج کھولا ہے سورہ بقرہ کی، یہ آیا 59 58 59 یہ چل رہی ہیں. تو یہ دیکھیں اس لفظ کے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے فبدل الذین، الذین آ گیا یہاں پہ، اور نیچے لکھا ہوا ہے فانزلنا علی الذین، پھر الذین کا لفظ آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور یہ ایک ہی لفظ ایک ہی پیج کے اندر ایک ہی اوپر نیچے لائنوں میں 2 دفعہ مجھے اس صفحے کے اوپر اللہ زینہ کا لفظ جو ہے وہ نظر آ گیا. تو یعنی کہ آپ یہ الفاظ کو سیکھتے جائیے ان کا ترجمہ، اور الحمدللہ قرآن کے ساتھ اپنے تعامل کو بڑھاتے جائیے، انٹریکشن کو بڑھاتے جائیے، اس سے اپنی واقفیت کو بڑھاتے جائیے، اور خوش بھی ہوتے رہیے، الحمدللہ بھی کہتے رہیے. تو ایک لفظ الذین، الذین، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی شروع میں اگر ذہن سے نکلے تو صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جو. تو ذرا بتائیں کس کس کو یاد ہو گیا یہ ہے نا؟ اس پہ ہم کچھ دیر رکنا چاہیے نا، 1000 مرتبہ قرآن میں. یہ تو ہم سب کو فوری یاد ہو جانا چاہیے. چیٹ باکس میں مجھے بتایا کریں، کچھ لوگ ہینڈ ریز کر کے بتا رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. سسٹر شیلا کہہ رہی ہیں، بردر عمیر، سسٹر فرا، ماشاءاللہ سب کو ہو گیا، زبردست. تو الحمدللہ. سسٹر صدف، سسٹر سیرت، تو الذین ان لوگوں کا، سسٹر عمیرہ ان کو بھی یاد ہو گیا. تو یہ سب کو یاد ہو جانا چاہیے، چھوٹا سا ایک لفظ ہے الذین، 1000 مرتبہ قرآن میں. طیب خالد بھی کہہ رہے ہیں الحمدللہ. تو یوں آپ ہم انشاءاللہ سیکھتے ہوئے، اور ریفرنس ایکسپریشن ساتھ رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اب الذین انعمت، انعمت کے لفظ میں انعام کا لفظ نظر آ رہا ہے، اور یہ اردو میں عام ہے. اور نعمت کا لفظ، تو نعمت بھی عام ہے، نعمت انعام ہوتا ہے اللہ رب العزت کا.
تو انعمتا انعام کیا، انعمتا تا انعام کیا تو نے، انعام کیا تو نے تا. انشاءاللہ یہ بھی ہم آگے چل کے اس کو پڑھ لیں گے کہ یہ میں اس طرح کیوں سامنے کا اشارہ کر رہا ہوں. تو انعمتا انعام کیا تو نے، انعام کیا تو نے کس پر انعام کیا تو نے؟ علا اور ہم، اور یہ مل کر جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں علیہم. تو یہ علیہم جو ہے، علیہم پر، علا کا مطلب پر، اور ہم ان پر، یہ ہم والا ہی ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے یہ پڑھ لیا؟ ہاں مجھے یاد ہے ہم نے یہ تو پڑھ لیا نا. ہم نے کہا تھا یہ ہم بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو ہی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح ہو کو ہی اور ہم کو ہم بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو علیہم ہم کیوں بنا یہ انشاءاللہ کہیں آگے جا کے اس کو پڑھ لیں گے. تو راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر، یعنی ان جن پر. اور آگے ہم کیا کہہ رہے ہیں اب، یہ انعام والے لوگ تھے. تو پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. اور انعام والے لوگ کون ہیں؟ ظاہر ہے یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا کن کا انعام؟ تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 4 طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان سب پر اللہ رب العزت کا انعام ہے. انبیاء الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے، قرآن پاک سے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. تو انبیاء تو ظاہر ہے ہم نہیں ہو سکتے، اور صدیقین اور شہداء. تو صالحین تو ہر کوئی بھی بن سکتا ہے نا، تو اس کے لیے کوشش کرنا. تو آئیے ہم ان کا راستہ دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ تھا، اور پھر اس راستے کو دیکھ کر یہ دعا کریں گے کہ انبیاء کا راستہ کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا مثال ہے؟ آپ نے 4 کام کیے. تو انبیاء میں سے ہم امام الانبیاء وہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو دل کے اعمال، دل کو صاف ستھرا کیا جائے، ایمان کو خالص کیا جائے، اخلاص ہو، چیزوں کے اندر ریا نہ ہو، اللہ سے محبت، اللہ ہی کا ڈر، اسی پر توکل اور بھروسہ کہ انشاءاللہ اللہ ہی کرے گا میرے سارے کام. اور یہ تو دل کے اعمال کے حوالے سے کہ ہماری دل صاف ہو، اس میں کلیئرٹی آئے. اور پھر جو اعمال کرنے والے ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں، اور لوگوں سے اچھا سلوک کیا جائے، بڑا اہم جو ایک ضرورت ہے کہ. اور دعوت، جیسے نبی کریم ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے رہے. تو ہم بھی بس ایسے نہیں بیٹھ جائیں کہ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے، نہیں. ہم لوگوں کو دعوت دیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو باطل مذاہب کے اوپر چل رہے ہیں. تو تزکیہ اور پاکی کی جائے، لوگوں کے عقیدے پاک کیے جائیں، ان کے اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا جائے، اچھی چیزوں کو رائج کیا جائے، اور یہ سارے کام اچھے طریقے سے کیے جائیں. نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے. اور جب برائی سے روکا جائے تو کیسے روکا جائے؟ پہلے اپنے خاندان کے اندر اپنے لوگ، پھر معاشرے میں، اور پھر جنرلی اللہ کے احکامات پر عمل کروانے کے لیے مل کر کام کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے گا ایک دفعہ پھر کہ یہ سلسلہ ہم سے خود سے شروع ہوتا ہے. تو اپنا تزکیہ، خود نیکی کی طرف راغب ہونا، خود کو ٹھیک کرنا، اور پھر اس کام کو آگے بڑھانا. لہٰذا اس انعام کو پانے کے لیے ایمان لانا اور عمل کرنا، اور اس عمل کے ساتھ دعوت دینا، یہ تینوں ضروری ہیں. اور پھر اچھی عادتوں کو بڑھاتے رہیے، نیکی کا حکم دیجیے اور برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیجیے. تو یہ جو دین ہے نا، یہ مکمل دین ہے. یہ کمپارٹمنٹس میں نہیں ہے یہ دین. تو یہ کہتا ہے کہ آپ معاشرے کے ساتھ مل جل کر آپ ہر کام ساتھ ساتھ کریں. تو الحمدللہ یہاں سے ہم ایک اچھی عادت سیکھتے ہیں کہ صراط الذین، ان لوگوں کا جو جن پر انعام ہوا. تو یہ اچھے لوگ تھے نا. تو یہ 4 لوگ جو ہم نے کہا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ایک اچھی عادت ہمیں. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ ان کی زندگیوں کے بارے میں پڑھیں، ان کی بایوگرافیز پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، اس پر غور کریں کہ انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ناموں کو زندہ کر دیا، اور آج تک ہم انہیں جانتے ہیں، اور ان کے کارنامے، اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کیا کچھ کیا. اور ان کے عمل سے اپنے عمل کو میچ کیجیے کہ ہمارا عمل کیا ان کی طرح کا ہے. آج دیکھیں نا ہم کیسے کیسے لوگوں کو بچوں کے ماڈل بناتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسی شخصیات کو ان کے سامنے ان کے ہیروز اور ماڈل بنا کر رکھیں، اور پھر ان کے جیسے عمل کرنے کا پلان بنائیں اور اس پر عمل کی کوشش بھی کریں. تو آئیے اب آپ یہ آیا مبارکہ کا ٹکڑا آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ زینہ کا لفظ خاص طور پر، اور انعمت میں انعام کا لفظ ہے، تا تو نے. اور ابھی ہم نے کہا علیہم کے ٹکڑے 2 کیے جا سکتے ہیں، وہ ہم نے کیے. اور اللہ کا مطلب پر، اور ہم ان وہ سب.
جی اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. تو اس کے اگلے حصے کے لیے غیر المغضوب علیہم، اور یہ پہلا حصہ اس کا غیر المغضوب علیہم، تو غیر نہ، اس کا مطلب ہے نہ، اور اس کے دو معنی ہیں، اور اس کا دوسرا معنی بھی انشاءاللہ ہم جلد استعمال کریں گے. وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ، کسی ایک شے اور اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، تو غیر کا مطلب نہیں والا ہم یہاں پہ استعمال کریں. اسی ٹکڑے کے اندر آیا مبارکہ کے دو ایسے عربی کے الفاظ آ رہے ہیں جن کا مطلب ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور دونوں قرآن میں آئے ہیں بہت دفعہ، تو لہٰذا ہمیں ان کو آج ملا کر دونوں کو چاہے جوڑ کر ذہن میں رکھ لیں. غیر المغضوب علیہم ولضالین، وا اور لا، آگے لا کا بھی آئے گا انشاءاللہ، مطلب وہ بھی پڑھیں گے. تو پہلے غیر کا ذہن میں رکھ لیں، نہیں یا اس کے علاوہ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ دیکھیں مغضوب کا لفظ کیسے بنا. مغضوب کے لفظ کو ذہن میں رکھنے کے لیے آپ ذہن میں رکھیں مظلوم. اور مجھے بتائیں مظلوم کون ہوتا ہے؟ ہاں، مظلوم کون ہوتا ہے اس وقت؟ یہ بتائیں کہ شام کے لوگ مظلوم ہیں یا ظالم ہیں، اور فلسطین کے لوگ ظالم ہیں یا مظلوم ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہو گیا، مظلوم ہے. تو اور اللہ کن کو مغضوب کرے، ہے نا؟ اسرائیلیوں پر اللہ غضب کرے، مغضوب. بہرحال تو یہاں پر اب اس آیہ مبارکہ سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ غیر المغضوبی، وہ لوگ جو ہے نا ان کا نہیں، راستہ ان کا تو اے اللہ تو ہمیں دکھا اور چلا جو انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین میں سے ہوں. اور ساتھ ہی اور کلیئرٹی کے لیے تاکہ کوئی بہام نہ رہے، یہ کہا گیا کہ غیر المغضوبی، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اللہ کا غضب جن پر ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان کا راستہ ہے اللہ ہمیں نہ دکھانا کہ ہم غلط چل پڑے. تو مغ کا غضب ہوا یعنی اللہ کا غصہ ہوا. اور علی اور ہم، یہ دیکھیں پھر وہی لفظ ہے علیہم، ان پر. ٹھیک ہے جی، تو جن پر اللہ کا غضب کیا گیا یا اللہ ان کا راستہ نہیں. تو مغضوب جو ہے ان کا راستہ بھی نہیں، اور ولضالین، اور نہ ہی جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ، نہ ہی جو گمراہ ہوئے. وا لا، یہاں پر یہ دوسرے والا نہ بھی آ گیا. وا کا مطلب اور لا کا مطلب ہے نہ. لا کا مطلب ہے نہ. اب یہ 1687 بار دیکھیں اس سبق کے اندر الذین لا، اگر آپ ان دونوں کو یاد کر لیں اور غیر کا لفظ، تو تقریباً 3000 قرآن میں آنے والے الفاظ کا معنی آپ جان پائیں گے. صرف 3 ہے نا مزے کی بات. میں کہتا ہوں آپ میں سے ہر کوئی ان 3 کو آج لکھ لے، اپنے دل میں لکھ لیں، دماغ میں لکھ لیں، کسی صفحے پر بھی لکھ لیں کہ ہم نے پڑھا ہے الذین، یہ ہوتا ہے وہ لوگ، جو زیادہ لوگوں کے لیے جمع ہے، جنہوں نے، جو لوگ، اس معنی میں. غیر کا مطلب بھی نہ اور لا کا مطلب بھی نہ. تو صرف یہ 3 اگر آپ ان کے معنی اچھے سے یاد کر لیں تو قرآن کے 3000 دفعہ آنے والے، قرآن میں آنے والے الفاظ کا ہمیں یاد ہو جائے گا. اور وا کا ماشاءاللہ آپ نے پہلے یاد کیا ہوا ہے، اور لا کا مطلب نہ. ولضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے. ضالین کیا ہے؟ ضال ہے گمراہ ہونے والا. ضلالت کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم استعمال کرتے ہیں کہ کئی مصیبت میں پھنس جائیں، لمبی لائنیں لگیں، کہتے ہیں بڑی ضلالت ہے یار، بڑی مصیبت ہے. تو دالن سے دالون بنا، واو نون والا، اور دالن اور دالن، یہ دو زبر دو زیر والا آپ کو پتہ ہے نا، یا نون سے اس کی جمع بنتی ہے. یہ ہم نے کلیہ پہلے پڑھ چکے ہیں. سو دالین بن گیا. تو جو گمراہ ہوئے. اب یہاں پہ 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے مغضوب، ایک ہے ضالین. تو مغضوب اور ضالین دونوں سے ہم نے کہا ہے کہ نہیں یا اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا. اچھا، ہم یہ تو سیکھ گئے تھے کہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ کون سا ہے اور وہ کون ہے. تو ابھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کوئکلی کہ مغضوب اور ضالین کون ہے، ان کا راستہ کیا ہے، کون سے لوگ ہیں. تو یہ بھی ہم اس کو ساتھ دیکھتے ہیں. مغضوب وہ ہیں ایسے لوگ جن پر اللہ غصہ ہوا. کیوں ہوا؟ یہ جانتے تھے، ان کے پاس علم پہنچا، انہیں پتا تھا صحیح غلط کیا ہے، لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا.
یعنی آپ کو پتہ اور آپ عمل نہ کریں تو ان پر اللہ کا غصہ ہوتا ہے, اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی پر ایسا ہو. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. اور ذرا اس چیز کا تصور کیجئے کہ اگر آپ کے اماں ابا ناراض ہو جائے نا کچھ دیر, تو ہمیں کتنی پریشانی لاحق ہوتی ہے. کسی کے آفس میں باس ناراض ہو جائے تو سوچئے اگر اللہ جو سب کا خالق و مالک ہے اور جس سے کسی کو اسکیپ ہی نہیں ہے, کسی اور جگہ پناہ ہی نہیں ہے, کائنات کے ہر حصے کا, ہر ذرے کا, اور ہر حکمران پر حاکم, وہ ناراض ہو جائے تو کہاں جائیں گے بچ کر؟ تو دنیا اور آخرت دونوں خراب, دونوں میں ناراض. تو مغضوب جو جانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے. تو ہم یہاں سے یہ سیکھیں کہ جیسے جیسے ہم جانیں تو جاننے کا اصل مقصد کیا ہے, اس پر عمل کرنا. تو ہمیں ایسا علم اللہ تعالیٰ دے جس علم سے ہم عمل کی طرف راغب ہوں, نہ کہ بے عملی کریں. تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی ہیرو یا لیڈر لوگوں کو اپنی زندگیوں میں نا انسپائر ہوتے ہیں ان سے. آج کل یہ بچے ہمارے کیا کرتے ہیں, ان کی طرح بال کٹوا لیتے ہیں, ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں, ان کی طرح چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ تو راستہ ان کا اپنایا جائے جو قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, تاکہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں جو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا گیا ہم اس کے حساب سے چلیں. تو اگلا ہے ضالین. اب یہ دوسری کیٹیگری لوگوں کی ہے, دونوں ہی بھٹکے ہوئے, جو گمراہ ہوئے. کیوں ہوئے؟ اچھا, ایک تو پتہ نہیں تھا صحیح چیز کیا ہوتی ہے, ایک پتہ نہیں تھا, دوسرا صحیح بات کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی, اور جیسا الٹا سیدھا عمل ہوا وہ کرتے رہے. کوئی ہے ہی نہیں, زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں, دنیا میں آئے کیوں تھے, کیا کیا ہے زندگی کا کوئی مقصد ہے نہیں ہے, علم حاصل کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے, نہ اس کے لیے وہ وقت نکالتے ہیں, اور بالکل ایک زندگی دنیا کے اندر کھو کر ایک زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کیا ہے, وہ ضالین ہے, یعنی جانتے بھی نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے جاننے کی, کہ بس ٹھیک ایسے وقت گزر جائے گا, اور یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا نہ جاننا ہی بہتر ہے. اب ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی بدقسمتی سے محاورہ بنا ہوا ہے کہ زیادہ علم مصیبت کا باعث بنتا ہے. کہ کیسی عجیب بات ہے جس امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص پر, ہر مسلمان مرد و عورت علم کا حاصل کرنا اس پر فرض قرار دیا. تو اس دین کے پیروکار ایسی باتیں کریں تو علم کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اور ہمیں جو جانتے نہیں اور صحیح بات جانے بغیر عمل کرتے ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو ضالین یا گمراہ کہا. اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں. اور دیکھیے اس کی ایک مثال, عام مثال جو ہے, ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے نا, اور ہم یہ جانتے ہیں, اور یہ بھی پتہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, تو بس کوئی کوشش ہی نہیں کر رہے کہ اس کو سمجھیں بھی, اور پھر اس کو سمجھ کر ہم جو ہے ہدایت پائیں. تو یہ ہم سب کے لیے ایک غور کرنے کی بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھٹکتے ہوئے رہ جائیں اور قرآن سے دور ہیں اس لیے کہ عربی نہیں آتی, اور یہ سارا کچھ. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں توفیق دے. اور ہم پھر اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے پلان بھی بنانا ہے نا, عمل کرنا ہے, احتساب کرنا ہے. کتنا وقت دیا میں نے قرآن کو, جو یہ مجھے آ جاتا, ہم نے وقت ہی نہیں دیا زندگیوں میں اپنی. ہم نے اسکول کو, کالج کو, باقی چیزوں کو, پروفیشنلزم کو بے تحاشا ٹائم دیا. ہماری سسٹر نے ایک کوئک کویسچن کیا تو کوئکلی آنسر کروں گا. ڈاکٹر عائشہ فرما رہی ہیں واٹ اباؤٹ نالج آف دنیا. دیکھیے میری ذاتی رائے میں اور جنرلی بھی کوئی دنیا اور دین کوئی دو الگ علم کی باتیں نہیں ہیں. اسلام یہ ہم نے عجیب سی ایک کی ہوئی ہے. ہر علم جو ہے نا, ہر اچھا علم جو ہے, آپ بایولوجی پڑھیں, آپ فزیولوجی پڑھیں, اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کہ تم اس کی پیدائش, اس کے بنانے میں اونٹ کے, تو یہ بایولوجی کا علم اور پہاڑوں کا, تو ہر علم حاصل کیجئے اور اللہ رب العزت کی وسعتوں عظمتوں کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. اور دین کا علم جو ہے خاص طور پہ, تو ہمیں تو ہر چیز, قرآن میں ہر چیز کا علم ہے, تو ہم نے ہر طرح کا علم یہاں سے حاصل کرنا ہے. تو لیکن قرآن کو سیکھنا سمجھنا تو بہت ضروری ہونا چاہیے نا, یہ ہماری بنیادیات میں سے ہونا چاہیے. تو ہاں, اس کے لیے پلان بنائیے, احتساب کیجئے زندگی میں کتنا وقت اس کو دیا ہے, تو آپ اس کو دیجئے اگر ہم نہیں دے پائے تو. اور میں پھر وہی کہوں گا کہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر اس کو جو ہے نا اصل اس کو زندگی کا مشن بنا لیں. ہم میں سے ہر کوئی
کہ نہیں اس को समجھ کر پڑھنا ہے اس کتاب کو, اور اس کے لیے کچھ وقت اپنا ڈٹرمن کر دیں. میں کہتا ہوں آپ اگر آدھا گھنٹہ بھی روزانہ آپ رکھ لیں, گھنٹہ رکھ لیں, تو بہت ہی خوب بات ہے. کلاس کے ساتھ ساتھ 2 کلاسیں پڑھنے کے بعد بھی سلسلے کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ بہت جلد تو اس کے لیے وقت نکالیے, تیاری کیجیے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اگر صحیح بات نہ پتا ہو تو دوسروں سے پوچھ لیں. تو آئیے 12ویں عادت ہم نے کیا سیکھی کہ جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اچھے لوگوں کی پیروی, اور یہاں پر کیا ہے مغضوب اور ضالین, برے ماڈل اور مثالوں سے اللہ تو ہمیں دور رکھ, ہم ان سے دور بھاگیں, اور اللہ ان کی پیروی سے ہمیں محفوظ رکھے. الحمدللہ. تو اب آپ کی باری, اس ٹکڑے کو دیکھ لیجئے, غیر المغضوبی ولا اور ضالین, تو ان الفاظ کو یاد رکھ لیجئے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی, لیکن ایک بڑی خوبصورت سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں آپ سے حدیث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ, اور یہ حدیث قدسی ہے, مسلم کے اندر روایت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے, آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے, یعنی آپ اور میں نماز کے اندر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حمیدنی عبدی, حمیدنی عبدی. ذرا غور کیجئے, اپنی اس پوزیشن پر غور کیجئے, اپنے اس مقام پر غور کیجئے کہ اللہ رب العزت کیا مقام دیتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے حمد کی, یعنی آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے اور اللہ رب العزت کا جواب آیا. تو یہ کیسی خاص بات ہے کہ ہمارا نام وہاں پر لیا گیا. اللہ رب العزت نے کہا حمیدنی عبدی, میری تعریف کی ہے میرے بندے نے, اور پھر آپ کو میرا بندہ کہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اون کرتا ہے, اور ہم کیسے ہیں کہ ہمیں یہ باتیں ہی نہ پتا ہوں, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں جب الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں, اور جب الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کی کن رحمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور اس پر اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا کی. اللہ رب العزت اس پر آپ کو جواب دیتا ہے, اور آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو بار بار ذکر ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی اتنی خاص بات کہ یہ اس کا انعام اور اس کا جواب کیا ہے, میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اور یوں ہی ہم آگے کہتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے, جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو اس ایک سورہ فاتحہ کو جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت ہمیں یہ اعزاز بخشتا ہے کہ ہمارا ذکر کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کے فضل سے تھا کہ اس نے آپ کو مجھے ہمیں منتخب کیا کہ ہم قرآن سیکھیں. لہٰذا اس انتخاب کو ہم کبھی نظر انداز نہ کریں. ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں, اس کو سیکھ رہے ہیں, اس سے دوری اختیار نہ کریں. اللہ کا شکر ادا کریں, اس بات کو کبھی مت بھولیں, اور اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھیں. تو اور یہ دعا کرتے رہیں, قرآن کی دعا ہے رب زدنی علما. تو اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ, آپ کو یاد ہے نا ہم نے کہا تھا, تو اپنے سارے برین کو قرآن سیکھنے میں لگا دیجیے, اس ایمرجنسی کو نافذ کر دیجیے اپنے پورے. لیکن اگر آپ اپنے کسی انداز سے, مطلب یہاں پہ کچھ ایگزامپلس دی جاتی ہیں, میں نے کہا خط مستقیم, یا کسی اور نے یہاں چیٹ باکس میں لکھا استقامت سے انہوں نے کہا, تو آپ جس طریقے سے جس لفظ کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں آپ رکھ لیں. آپ کا کوئی اپنا انداز ہے, خاص طور پر آپ کو نیچرلی اس طرح چیزیں جلدی یاد ہوتی ہیں, آپ اپنے انداز سے ان کو یاد کر لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ میرے انداز اپنائیے, جو بہتر ہو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کیجئے, تو انشاءاللہ آپ اور تیزی سے اس کو یاد کرتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. اب ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, آج وقت بھی زیادہ ہو گیا, تو سوال ایک لے لیتے ہیں which will give me a respite. ایک کوشچن صرف لیتے ہیں, اتنی دیر میں سلائڈ شیئر کرتا ہوں.
جی برادر اجاز اس طرح اینی کوشچن کوئی ہے آپ تو پوچھ لیں ورنہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. سر آگے چلے میرا خیال ہے. اچھا چلے میں سوچ رہا ہوں میں تھوڑا سانس لے لوں 30 seconds میں if nobody is asking anything. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. چلیں الحمدللہ. یہ ہماری کوئی سسٹر پوچھنا چاہ رہی ہیں, پوچھیے سسٹر ماناس. السلام علیکم سر. وعلیکم سوال السلام. نہیں ہے, ایک جو سوال کیا تھا آج کسی سسٹر نے, اسی کے بارے میں تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی علم ہوتے ہیں نا, ان کو اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ سیکھیں اور دوسروں کو فائدہ دینے کے لیے سیکھیں تو وہ بھی انشاءاللہ مفید ہو سکتے ہیں, ان کا بھی ہمیں ریوارڈ مل سکتا ہے. جیسے اگر فار ایگزامپل کوئی انسان MBBS کا علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی نیت کر لے کہ میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سیکھ رہا ہوں, یا اور بھی کوئی بھی پیشہ ہو تو اس کو آپ کر لیں کہ میں کسی طریقے سے لوگوں کے لیے فائدہ مند رہوں گا یہ علم سیکھ کے, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اسٹیپ پہ جو ہے نیکی لکھیں گے. جی ماشاءاللہ سسٹر, ویری رائٹ. آپ نے شاید مائک آف کر لیا. اینی ویز جزاک اللہ فار شیئرنگ دس کامنٹ, بیوٹیفل. تو آئیے جی آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر سبق کے دوسرے حصے میں, گرامر کے حصے میں, قواعد کے حصے میں قواعد پڑھتے ہیں. اور آج ہم مذکر سے مؤنث. تو ہماری بہنیں سوچ رہی تھیں جی کہ ہیں ہم میجورٹی میں اور باتیں آپ مذکر کی کرتے رہتے ہیں تو مؤنث کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا, تو ہم نے سوچا کہ آج مؤنث کی طرف بڑھتے ہیں. تو TPI کو استعمال کریں گے. چلیں ذرا تیار ہو جائیں, خود کو فریشن اپ بھی کیا کریں, ایکشنز کرتے ہیں. سنیے, TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو ہم کیا کریں گے, ہم سنیں گے, ہم دیکھیں گے, ہم سوچیں گے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے. تو انشاءاللہ پورا اپنے آپ کو اس میں ڈال کر ایکٹیو ہو کر ہم انشاءاللہ یہ کریں گے. یہ آپ ٹیبل کر چکے ہیں, ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں ذرا اچھی آواز میں اور جاندار طریقے سے. ہوا, وہ, ہم, وہ سب, انت آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ٹیبل تو ماشاءاللہ ہمارا سب کا پکا ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہ چیزیں بھی ہم انشاءاللہ بار بار دہرائیں گے تاکہ آپ کی اچھی سی پکی سی ہو جائیں. تو الفاظ یہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی میں. یہ اسم ہے, فعل ہے اور حرف ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اسم ہوگا تو وہ کیا ہوگا, کسی کا نام یا صفت, اور فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اور حرف جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملائے. تو اسم کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی ہم نے نشانیاں بھی شیئر کی تھی. الف لام, تنوین ہو, 2 پیش 2 زبر 2 زیر, واو نون یا نون ہو جمع میں, اور اسم مؤنث کا ہوگا تو اس کی جمع میں الف تا پایا جائے گا. تو یہ نشانیاں ہیں اسم کی. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے عام طور پہ مؤنث میں ہم دیکھیں گے یہ بھی کہ اس میں گولتا پایا جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مؤنث ہے اور الف تا. لیکن ہمیشہ نہیں, یہ یاد رکھنا آپ نے, ہم نے اپنی کھڑکی ذہن کی کھلی رکھنی ہے عام طور پر, زیادہ تر, ہمیشہ نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اسم یہ والے یاد ہے آپ کو سارے, یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں, مسلم, مومن, صالح, کافر, مشرک, منافق. اس سے ہم نے جمع بنانے کا طریقہ بھی سیکھا ہوا ہے, جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا بھی کہ دالون اور دوالین اور دوالین کیسے بنتا ہے اس طرح سے. تو مسلم سے مسلمون 2 پیش والا تھا, یعنی مسلمون تھا تو مسلمون بنا, اور مسلمن اور مسلمن اس سے کیا بنا, یہ دیکھیے ہم نے اس پر بات کی کہ یہ جو ہے 2 زبر والا مسلمن اور مسلمن, اس سے یا نون لگا یہاں پر, ان دونوں میں یا نون کا اضافہ ہوا, جبکہ یہ 2 پیش کی وجہ سے یہاں پر واو نون کا اضافہ ہوا. تو یہ کلیہ اب آپ کا پکا ہو چکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اگر یہ ہو گیا ہے تو یہ جمع بنانے کا, اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں جمع سالم. جمع سالم کہ پورے کا پورا لفظ اس کے اندر آ جاتا ہے, اس جمع کے حرف کے اندر آ جاتا ہے.
یہ میں نے میرا خیال لاسٹ ٹائم ایکسپلین کیا تھا کہ جیسے یہ دیکھیے کہ یہ پورے کا پورا مسلم جو ہے یہاں ہے مسلمون کے اندر، یہ پورا مسلم اور آگے وانون، یہی مسلمین میں بھی یہ پورا مسلم اور آگے یانون، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کے اندر یہ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے ہم نے ضمائر، اچھا وہ بھی اس میں ضمائر ہیں اور یہ بھی ضمائر ہیں. یہ کیا ہے؟ ہو اس کا، ہم، چلیں ذرا سب کریں میرے ساتھ، ہم ان سب کا، آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو یہ ہم نے کہا تھا یہ ٹکڑے جو ہیں یہ ضمائر مل کر آتے ہیں، وہ ضمائر الگ سے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اردو میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں متصل، متصل جڑا ہوا ساتھ. تو ضمائر متصلہ اور یہ ہے ضمائر منفصلہ. اینی ویز نہ بھی یاد رہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کو آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم آگے بڑھتے ہیں. آئیے پھر ہم نے اسم کے ساتھ جوڑا تھا، یہ آپ نے ساری ٹیبل کی آج پریکٹس کی، ربہ ربہم، کہ آپ کیسے اس کو جوڑ سکتے ہیں. آج کا سبق مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع، ٹھیک ہے؟ بہت ہی آسان ہے، بہت آسان. پہلے تو یہ جو ہے نا ہوا، آپ نے پڑھا تھا یہاں پہ ہوا وہ، تو بس اس کے لیے مؤنث بن گئی ہیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا. سیدھے ہاتھ سے ہم نے کرتے ہیں نا ہم، تو اس سے پورا ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، یہ سنگولر ہے، مذکر ہے، غائب ہے. بالکل یہاں پہ یہی فارمولا ہے. ہیا صرف الٹا ہاتھ، یہ ہم نے بائیں ہاتھ سے کیا تو ہمیں پتہ چل گیا ہیا مؤنث کا ایک تو صیغہ ہے، ایک ہے سنگولر ہے، غائب ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ چل گئی، ٹھیک ہے جی. وہ عورت، ہوا تھا وہ مرد، ہیا کیا ہوا؟ وہ عورت. یعنی اگر انگلش میں آپ کہیں تو ہی شی، بہت ہی آسان. تو ہیا، ٹھیک ہے جی. ہاں تو اب چونکہ اب یہ دیکھیں یہ ایک ہی نیا لفظ ہے، تو ایک دو لوگ اگر بول دیں اس کو، پریکٹس کروا دیں، آپ ریز ہینڈ کر کے کروانا ہے ہوا ہیا کی، تاکہ یہ ہمیں پکا ہو جائے. چلیں سسٹر شہزین بولیے. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. رائٹ ہینڈ سے ہم جو کریں گے ہوا وہ مرد ہوگا، اور لیفٹ ہینڈ سے جو ہوگا وہ ہیا وہ عورت ہوگی. ایکسیلنٹ سسٹر، بس یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. بردر ہارون کروائیے. ہوا وہ مرد، یا وہ عورت. ایکسیلنٹ، بس تو یہ ہوا اور ہیا ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم نے مؤنث مذکر سے مؤنث بن گئی. اب جو اسماء ہم نے پڑھے ہیں پہلے، ان کی مذکر سے مؤنث دیکھیں، بہت ہی آسان سی بات ہے. مسلمن تھا نا، مسلمن، تو مسلماتن، صرف گول تا نے ایڈ ہو کر اس کو ایک پورا جو ہے مؤنث کے اندر کنورٹ کر دیا. یہ دیکھیں یہ مؤنث بن گئی. اسی طرح مومن سے مومناتن، صالحاتن، کافراتن اور مشرکاتن. یہ دیکھیں عام لفظوں میں ہم اس کو ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں، مسلمہ، مؤمنہ. وہ عربی کا جو کلیہ ہے کہ گولتا پہ ساکن کریں گے تو وہ صالحہ، کافرہ، مشرکہ. تو مسلم سے اسی طرح یہ تو میرا خیال ہے سب آسان ہے، اور اردو میں بھی تقریباً اسی طرح سے یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں اس میں تو کوئی محنت کی زیادہ اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب ہم عربی بول چال میں اس کو لے آتے ہیں تاکہ ہمارا پکا ہو جائے. وہ تھا ہوا مسلم، تو ہوا دیکھیں مذکر کا صیغہ، ساتھ مذکر ہی لگا اسم مسلم. اب یہاں آیا ہیا مسلمہ، ہے نا، یا مسلمتن، یعنی مؤنث کا صیغہ تو مؤنث ہی ساتھ اس کا اسم آ گیا. تو ہوا مؤمن، ہیا مؤمنتن، ہوا صالح، ہیا صالحتن، ہوا صابر، ہیا صابرتن، ہوا شاکر، ہیا شاکرتن، اور ہوا کافر، ہیا کافرتن. کچھ بھی مطلب جو بھی آپ اس سے بنانا چاہیں تو وہ بن گیا. ہوا ہیا بھی پکا ہو گیا اور ہمیں اسم کی سمجھ بھی آ گئی. تو اس میں بھی بہت آسان ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آئیے اب جو ہے ہم، یہ تو ہو گیا تھا نا اس کا، ہم اسم پڑھ رہے تھے ضمائر وغیرہ. تو اب ہم جیسے ہم نے وہاں پہ پڑھا نا جو ضمائر جڑ کر آنے ہوتے ہیں، ان میں سے بھی ہم نے مذکر کے سارے پڑھے تھے، ہو، ہم، کا، ی، کم اور نا. تو اسی طرح مؤنث کا
جو ہے مونس کا وہ بھی ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا تھا, ہو ہے نا, ہوا کے لیے ہم نے کیا کہا تھا, ہو, اس کا. تو یہاں جو ہوگا نا یہ ہے ہا, یہ کیا ہے, ہا. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان ترین اور بہترین مثال جو ہے, اس سے آپ کو اور بڑے کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ, کہ حضرت ابو بکر وہ ہیں رضی اللہ, اللہ راضی ہوا ان سے. ہو, اب یہ ہو مذکر کے لیے تھا تو اس لیے حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ آیا. عائشہ رضی اللہ عنہا, ہا, تو عائشہ وہ ہے اللہ راضی ہوا, عنہا اس سے. یہ ہا جو ہے نا خاتون تھا, عائشہ, خدیجہ, فاطمہ, ازواج مطہرات و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں, رضی اللہ عنہا, ہا یہ صحابیات کے لیے ہا. تو یہ ہا کا لفظ مؤنث کے لیے, ٹھیک ہو گیا. آج کے بعد آپ کو بہت سے لوگوں کو یہ بڑا, وہ کہتے ہیں جی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, سمجھ نہیں آتی کہ صحابی کے اینڈ پر کیا کہنا ہے اور صحابیہ کے کیا کہنا ہے, تو وہ کنفیوز کر جاتے ہیں. تو آج کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کا پکا ہو گیا. یہ مثالیں ذہن میں رکھ لیں, آپ کو ہو اور ہا کا فرق جو ہے نا وہ بہترین پتہ لگ جائے گا. کیا خیال ہے, یہ آپ کو کیسا لگی یہ بات, ہے نا, ٹھیک ہو گیا. یہ بات سمجھ آ گئی سب کو, ذرا مجھے بتائیں پھر ہم آگے بڑھیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. سسٹر صدف کہہ رہی ہیں, ظفرشان سسٹر کہہ رہی ہیں, ماشاءاللہ برادر عمیر کہہ رہے ہیں, برادر طیب, سسٹر سمرہ, الحمدللہ. تو ہمیں آج کے بعد دیکھیں نا پکا ہو گیا نا, یہ مہد بھی کہہ رہے ہیں اور کافی لوگوں کو, برادر صفی اللہ اور سارے بتا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب جب بھی صحابی ہوں گے تو ہم, کوئی صحابی ہوگا تو ہم کہیں گے انہو, اور ہمیں ہو کا پہلے ہی پتہ ہے, یہ ہم نے پہلے سیکھا ہوا ہے. اور صحابیہ تو انہا کیونکہ مؤنث ہے. ہاں, تو اب یہ دیکھیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح ہم اسی کلیہ کے اوپر, ہو اور ہا والے کلیہ پر, ہم نے کہا تھا نا ربو ہو, وہ کیا تھا, اس مرد کا رب, اس کا رب, تو وہ کوئی مرد تھا. تو اگر ہم کہیں گے ربو ہا, کس کا, اس عورت کا رب, اور دینو ہو, اس مرد کا دین, اور دینو ہا, اس عورت کا دین, کتابو ہو, اس مرد کی کتاب, کتابو ہا, اس عورت کی کتاب. اور اگر میں کوئی اپنی طرف سے ایڈ کرنا چاہوں, آپ بھی ایڈ کرنا چاہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں قلمو ہا, اس مرد کا قلم, اور قلمو ہو, اس مرد کا قلم, اور قلمو ہا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں اب اس کی ایک پریکٹس کرواتے ہیں ہم آپ میں سے کسی سے. جی کون کرنا چاہے گا, ہو اور ہا کی پریکٹس ذرا ہو جائے ہماری اچھی, یہ پکا ہو جائے, اس کو ہم نے پکا کرنا ہے انشاءاللہ. تو ریز ہینڈ کیجئے تاکہ سسٹر جویریہ بلال ہیں, سسٹر کروائیے. ربو ہو, اس مرد کا رب, ربو ہا, اس عورت کا رب, دینو ہو, اس مرد کا دین, دینو ہا, اس عورت کا دین, کتابو ہو, اس مرد کی کتاب, کتابو ہا, اس عورت کی کتاب. اور سسٹر اگر میں آپ کو کوئی نیا لفظ دوں, لیٹ سے میں آپ کے سامنے کہوں جوال, جوال کس کو کہتے ہیں, موبائل کو, تو کیا کہیں گی آپ, جوالو ہو, جوالو ہا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ ہوئی نا بات, دس از واٹ از دی لیول وی آل نیڈ ٹو اچیو. ہم نے انشاءاللہ, اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی دعوت دیتا رہوں گا کہ نئے نئے لوگوں کو چانس دیا کریں, زیادہ سے زیادہ لوگ آیا کریں اس وقت پریکٹس کرنے کے لیے. سسٹر حمیرہ علی, حمیرہ علی, آپ کروائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ربو ہو, اس مرد کا رب, ربو ہا, اس عورت کا رب, دینو ہو, اس مرد کا دین, دینو ہا, اس عورت کا دین, کتابو ہو, اس مرد کی کتاب, کتابو ہا, اس عورت کی کتاب. ایکسیلنٹ, زبردست بیٹے, بہت پیارا آپ نے کیا. اور ایک اور ہے محسن علی, ان سے کروا لیتے ہیں. جی کیجئے بردر محسن علی. ربو ہو, اس اور ربو ہو, اس مرد کا رب, ربو ہا, اس عورت کا رب, دینو ہو, اس عورت, اس مرد کا دین, دینو ہا, اس عورت کا دین, کتابو ہو, اس مرد کی کتاب, کتابو ہا, اس عورت کی کتاب.
ایکسلنٹ بردر, بہت خوب, زبردست, آپ سب نے بڑی اچھی پریکٹس کی اس کی. تو اب یہ دیکھیں اسی طرح یہ پورے کا پورا آپ نے تو دیکھے بغیر ہی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ خود سے کر لیا, اور بھی آپ الفاظ لگا کر. آئیے اب اور کون پریکٹس کروائے گا اس ٹیبل کی؟ تو ہم یہاں سے لیتے ہیں مسز خالد کو. جی مسز خالد کروائیے اس ٹیبل کی پریکٹس. ربہ اس کا رب، ربہ اس مرد کا رب، ربہ اس عورت کا رب، دینہ اس مرد کا دین، دینہا اس عورت کا دین، کتابہ اس مرد کی کتاب، کتابہا اس عورت کی کتاب، رسولہ اس مرد کا رسول، رسولہا اس عورت کا رسول، اسمہ اس مرد کا نام، اسمہا اس عورت کا نام. ایکسیلنٹ سسٹر, بہت ہی خوب, زبردست. بس جی اب اس کی صرف عربی میں پریکٹس کو ایک کروا دیں. میں دیکھتا ہوں کس کو دیتے ہیں چانس. یہ ہے ہمارے ساتھ سسٹر عفت آرا. عفت آرا جی. سن رہی ہیں آپ مجھے؟ سسٹر عفت آپ سن رہی ہیں؟ خود کو انمیوٹ کیجئے. عفت زین العابدین ہے آرا کا. جی سوری کروائیے. عفت زین العابدین جی کروائیے. صرف عربی پڑھنی؟ صرف عربی. ربہ ربہا ربہ ربہا، دینہ دینہا، کتابہ کتابہا، رسولہ رسولہا، اسمہ اسمہا. ایکسیلنٹ سسٹر, بہت اچھا. اور یہ آپ نے یعنی اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم نے ہو ہوگا تو وہ مذکر کا ہوگا اور ہا ہوگا تو مؤنث کا ہوگا. تو آئیے ذرا عربی بول چال. تو آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا من ربو کا, تو اس طرح من ربو ہو تو جواب میں کیا جاتا تھا؟ من ربو تھا تو جواب کیا تھا؟ ربہ اللہ یا ربہ اللہ. تو اب ہے من ربوہا, من ربوہا. تو آپ میں سے کوئی ٹرائی کرے, پہلے چیٹ باکس میں لکھیں یا مجھے بتائیں کیا جواب ہونا چاہیے. جی کون دینا چاہتا ہے جواب؟ محمد ہارون بتائیے. ربہ اللہ. ہاں ویری گڈ. اگر جوڑ کے پڑھیں گے تو اس طرح, ورنہ سیدھا سیدھا کیا بن جائے گا؟ ربوہا اللہ. ویری گڈ. بس یہ دیکھیں, یہ الحمدللہ اگر یہ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو بات تو ہم بڑے زبردست لیول پر چلے گئے ہے نا. اور اسی طرح اگر آپ سے سوال کیا جائے ما دینوہا, آپ کو یاد ہے ماں کا سوال بھی کیا تھا, ما دینوہو, ما دینوکا, ما دینوکم, یہ سارا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر میں کہہ رہا ہوں ما دینوہا ادھر اشارہ کر کے, تو اب آپ میں سے کون جواب دے گا؟ دیکھتے ہیں. محمد, یہ ہے محمد نعیم صدیق, دیجئے جواب. دینو حل اسلام. ہاں دینو حل اسلام. اور یہ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ یہ اس طرح لکھا گیا دینو ہا الاسلام. تو یہ دینو حل اسلام. تو یہ صاف پتہ چلے گا کہ جب مرد عورت کا پوچھا گیا تو وہی کہا گیا کہ اس عورت کا دین اسلام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. اسی طرح اگر ہوا ما کتابوہا, ما کتابوہا, تو کیا جواب دیں گے؟ تو دیکھتے ہیں. کتابہ القرآن. احمد دیجئے جواب. کتابہ القرآن. ویری گڈ. کتابہ القرآن, کتابہ القرآن. ویری گڈ, ایکسیلنٹ ہو گیا. اور من رسولہا جبران کا یعنی آپ بتائیے. رسول اللہ. سوری آپ کی آواز کٹ گئی, دوبارہ ان میوٹ کر کے بتائیں. رسول حل محمد الرسول اللہ. ماشاء اللہ, رسول محمد. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہا اور ہو کا فرق آپ لوگوں نے, تو ما اسمو ہے, تو آپ کون بتانا چاہے گا؟ کس سے پوچھیں؟ جی بتائیے.
اسمها خدیجہ. جی بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اسمها زینب, اسمها خدیجہ, جو بھی نام ہے. ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ. یہ تو آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا. اور آخری آج کی بات یہ ہے کہ جمع کی مؤنث بنانے کے لیے گول تا کو ہم الف تا میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا, اس کی نشانیوں میں سے بھی ہے. یہ گول تا تھی, اس کو الف تا, اور پورے کا پورا وہی لفظ. تو مسلمہ بن گئی مسلماتن, مومنہ مومناتن, صالحتن صالحاتن, کافرہ کافراتن, مشرکہ مشرکاتن. تو اس طرح سے ہم نے اس کو آسانی سے کنورٹ کر کے اس کی جمع بنا دی. تو آپ جمع تو بہت ہی آسان ہے, صرف الف تا کا اضافہ کیا اور کچھ بھی نہیں کیا. تو اس طرح سے ہم اس کی جمع بنا لیتے ہیں. لہٰذا یہ بھی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اور طریقہ وہی ہے کہ دو پیش والی ہوگی تو مسلمات لگے گا الف تا ہی. اس میں اور بھی آسانی ہے, وہ مذکر کی طرح نہیں ہے کہ واو نون یا نون. تو الف تا لگا دو پیش کے ساتھ, تو یعنی دو پیش تھی, مسلمتن تھا تو مسلماتن, اور مسلمتن یا مسلمتن یعنی دو زبر یا دو زیر ہو تو اس صورت میں اس کی جمع میں یہ یاد رکھنا ہم نے کہ دو زبر اور دو زیر یہ دونوں ہو, تو دونوں صورتوں میں جمع جب بنے گی تو زیر ہی آئیں گی, دو زیر آئے گی, تنوین نیچے جائے گی. ٹھیک ہے جی, مسلماتن مسلماتن. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے اس کی جمع کے حوالے سے پڑھ لیا. تو یہاں تک تو آج الحمدللہ امید ہے کہ آپ کو آسانی سے بات چلی گئی, اور یہی آپ نے پریکٹس کرنا ہے. آئیے چھوٹا سا کوئز کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں, سو آپ نے پہلے سوچنا اور پھر اس کا اشارہ کریں. چلیں شو کریں اشارہ, سارے جہاں بھی بیٹھے ہوئے آپ اشارہ کریں, پھر اس کے بعد میں اشارہ کروں گا, آپ میچ کریں گے کہ کیا اشارہ ٹھیک کیا گیا یا نہیں. آپ اس وقت جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ربہم کا اشارہ کیجئے. کتنی انگلیاں, کس طرف اشارہ, کیسے ہوگا, اس کا اشارہ کیجئے. پھر میں کروں گا, آپ اس سے میچ کر کے چیک کریں گے آپ نے ٹھیک کیا کہ نہیں. ربہم ربہم. اب آپ سب اس کا ترجمہ کیجئے تاکہ میں بتاؤں تو آپ میچ کریں کہ ٹھیک کیا یا نہیں. ان سب کا رب, الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, اوکے. اب آ گیا دینکم, کریں سب لوگ اس کا اشارہ. دینکم, ان سب کا دین. کس نہیں پلیز ابھی نہیں بولیں, مجھے اشارہ کریں. آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے کس طرف اشارہ ہوگا, کتنی انگلیوں سے, کیا سیکھا ہم نے. یہ ہوگا, یہ دیکھیں یوں, زیادہ انگلیاں سامنے کی طرف اشارہ. دینکم. اب ترجمہ کریں. آپ سب کا دین, ان سب کا دین لکھ رہے ہیں بہت زیادہ لوگ, یہ غلط ہو جائے گا, پلیز غور کریں. اس لیے میں نے کہا اشارہ کرنا ہے, ان سب کا نہیں ہے. دینکم, آپ سب کا دین. تو یہ چھوٹے چھوٹے ہم کوئزز کے چیلنجز بھی کرتے رہیں گے تاکہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے نا یہ پکا ہو جائے. آئیں ایک اور کرتے ہیں. اب یہ ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, ہماری کتاب, یہ میں نے اردو میں لکھا ہے, آپ اشارہ کریں نا اس کا اور پھر عربی بنانے کی کوشش کریں, بڑی جلدی بن جائے گی آپ سے. تو اشارہ کس طرف ہوگا, ہماری کتاب ہے یہ, میری نہیں ہے, ایک تو یہ یاد رکھیں. تو ہاں بالکل ٹھیک ہے. کس طرف اشارہ, اپنی طرف زیادہ انگلیوں سے اشارہ. ہماری کتاب, تو ایک کتاب کا تو کتاب ہی ہوا, اور ہماری کے لیے نا کتابنا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یہ اگر آپ لوگوں نے کر لیا ماشاءاللہ تو زبردست ہو گیا. اس کا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ ہم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. نحنو نہیں ہوگا, یاد رکھیں, نحنو ہوتا ہے ہم کہہ رہے ہیں ہماری. ٹھیک ہے, تو کتابنا ہوگا. اب کیجئے ان سب کا دین, دینہم کا دین. اب یاد رکھے ان سب کا دین ہے, یہ تم سب کا نہیں ہے. تو پہلے تو اشارہ کریں کیسے ہوگا اور کتنی انگلیوں سے, اور ساتھ ہی اشارے کے عربی بنا لیں. کس طرف گیا ہاتھ, ان سب کا دین, وہ سب جو غائب ہیں ان سب کا دین ہے دینہم. دینہم, ماشاءاللہ. بس ٹھیک ہے, اگر آپ نے یہ کر لیا تو الحمدللہ, اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں. نہیں بھی ہوا تو پریشان نہیں ہونا, اتنی تھوڑی سی کلاسز میں اتنی عربی سیکھ لینا, یہ بھی بڑی بات ہے. تو آج کے نقطہ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں, اور آج کا نقطہ تعلیم ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے. پچھلے سبق میں یاد ہم نے فیل کہ آواز, نظر, کہانی, تصویر, ویڈیو, احساس, جتنی ہم سکھاتے جائیں گے اتنا بہتر ہوگا.
تو اس کو بہتر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ بجلیاں چمکائیے، لوگوں کو بتائیے، ڈرا کیجئے، لکھیے، کسی سے بات کیجئے، اس کی تصویر دیکھیے. یہ جتنے الفاظ آپ ہر سبق میں پڑھتے ہیں اور جتنی آپ بجلیاں اس کی چمکاتے جائیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 1 معنی جلدی یاد ہو جائے گا اور دیر تک یاد رہے گا، بھولے گا نہیں. بھولنے لگے گا تو آپ کو وہی اگزامپل یاد آ جائے گی. جیسے آج ہم نے کتنا اچھا ہم نے کہا جی اللہ زینہ غیر اور لا، اگر ہم یہ یاد رکھ لیں تو اللہ زینہ وہ لوگ جو غیر نہیں، لا نہیں، تو یہ 3000 الفاظ کے معنی ہمیں یاد ہو جاتے ہیں اور جلدی یاد آئے گا. جب یاد کرنا ہوگا تو اسی اگزامپل کو ذہن میں لے آئیں تو یاد آ جائے گا. تو انشاءاللہ ٹی پی آئی کا فائدہ استعمال کرتے ہوئے ہم سنیں گے، دیکھیں، سوچیں گے، بولیں گے، بتائیں گے اور دل سے کر کے، مل کے کر کے انشاءاللہ قرآن کے الفاظ کے لیے اس کو استعمال کریں گے. لہٰذا اپنے پورے حواس کو قرآن کے لیے استعمال کیجئے، مضمون کو یاد کر لیجئے، تأمل کیجئے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ ہمیں اور پکا ہوتا جائے گا. الحمدللہ ہم نے قرآن میں آنے والے 15,000 سے زائد الفاظ 44 الفاظ کی مدد سے سیکھ لیے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سر جی